الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ان اللہ عزیز حکیم۔ اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ ان کی مصلحت کی رعایت کرنا بہتر ہے۔ اگر تم ان کو خرچ میں شامل رکھو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہی ہیں، اور اللہ یتیموں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ اور بدخواہی کا ارادہ رکھنے والے سے واقف ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو تم کو مشقت میں ڈال دیتے، لیکن یقیناً اللہ تعالی زبردست بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ محترم سامعین، قرآن کریم کی اس آیت کے اندر یتیم کے احکام کا تذکرہ ہے اور اس کی کفالت کے اجر کا تذکرہ ہے۔ ایک حدیث میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم اور پرورش کرنے والا بہشت میں اس طرح ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو دکھایا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑی سی کشادگی رکھی، یعنی یتیم کی پرورش کرنے والے اور اس کے مال کی حفاظت کرنے والے کا بہشت میں اتنا درجہ بلند ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے سے ایسا اتصال ہے جیسے آپس میں ان دو انگلیوں کو۔ چونکہ عرب میں ابتدائی اسلام میں پوری طرح یتیموں کا حق دینے میں احتیاط نہ تھی، اس لیے پہلے قرآن کریم میں یہ حکم ہوا تھا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہترین طریقہ ہو، مگر اس طریقے سے جو بہترین طریقہ ہو۔ پھر چوتھے پارے سورہ نساء فرمایا کہ الیتاما، یہ لفظ یتیم کی جمع ہے، اور یتیم سے مراد وہ نابالغ لڑکا یا لڑکی ہے جس کے سر سے باپ کا یا ماں کا یا دونوں کا سایہ اٹھ گیا ہو۔ باپ کے مر جانے سے اگر بچہ یتیم ہوا تو اس کی یتیمی اور بھی زیادہ قابل رحم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، یعنی جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ بھڑکتی ہوئی جہنم میں عنقریب داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم
جو احکام الہیہ پر جان قربان کرنے والے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی سے انتہائی ڈرنے والے تھے۔ ان آیت مذکورہ بالا کے نزول سے سخت خوف زدہ ہو گئے، اور جس کے پاس کوئی یتیم بچہ اور اس کا مال تھا اور وہ گھر کے سب آدمیوں کے ساتھ کھانے پینے میں شریک رکھا جاتا تھا، تو ان کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ ہر وقت تو اس کی نگرانی مشکل ہے کہ یتیم بچے نے کتنا کھایا، جتنا مال اس کا شریک ہے وہ دوسرے کے حصے سے کم ہے یا زیادہ۔ اگر یتیم کا مال زیادہ ہو گیا تو یہ وعید شدید ہے جو اوپر کی آیت میں فرمائی گئی۔ اس لیے ان آیات کو سن کر ان صحابہ نے جو یتیموں کے والی تھے ڈر کی وجہ سے اتنی احتیاط کرنے لگے کہ یتیموں کا کھانا بھی الگ پکواتے، الگ رکھواتے۔ لیکن اس طرح یتیم کا مال گل سڑ کر ضائع ہوتا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ احتیاط کا یہ مطلب نہیں کہ ضیاع ہونے لگے، بلکہ احتیاط کی غرض بھی یتیموں کی خیر خواہی ہے۔ جس طرح ان کی خیر خواہی ہو وہی صورت اختیار کی جائے، کیونکہ جب یتیموں کے مال کو الگ رکھنے کا حکم ہوا تو اس سے بعض صورتوں میں یتیموں کے نقصان کا اندیشہ ہوا، تاکہ کھانے کی چیز بچ رہی تو وہ یتیم خود دوسرے وقت کھائے یا پھر وہ خراب ہو جائے۔ اس طرح علیحدہ انتظام سے اولیاء یتیم کو بھی تکلیف ہوتی تھی، اس لیے ایسے لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اور پوری بات معلوم کرنے کے لیے یتامہ کے بارے میں سوال اٹھایا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور نیک نیتی اور دیانتداری کے ساتھ یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملانے کی رخصت دے دی گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یتیم کے ذرا ذرا سے مال کی اس طرح دیکھ بھال سخت مشکل ہے کہ اس کا کھانا الگ ہو، اس کا پینا الگ ہو۔ فرمایا اصلاح لہم خیر سے تو یہی علیحدگی مراد ہے، لیکن پھر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فرما کر کھانا پینا ملا جلا کر رکھنے کی اجازت دے دی گئی، اس لیے کہ وہ بھی دینی بھائی ہیں۔ تو اس آیت کے بموجب جو چیز کے خراب ہونے یا گلنے سڑنے والی ہو اس میں نیک نیتی سے اپنے ساتھ یتیم کا خرچ انداز سے شامل رکھنا درست ہے، اور دوسری چیزوں کا حساب الگ رکھنا واجب ہے۔ پھر چونکہ نزول آیت کے وقت اکثر مسلمانوں کے پاس مسلمان ہی یتیم تھے، اس لیے فرمایا اخوانکم، فرمایا ورنہ اگر دوسرے مذہب کا یتیم بچہ بھی اپنی تربیت میں ہو اس کا بھی بیعین ہی یہی حکم ہے، اور رعایت اور مزید کرنی ہوگی کہ بالغ ہو جانے کے بعد اپنی پرورش کا دباؤ ڈال کر اور حق استعمال کر کے اس پر اسلام قبول کرنے کے لیے جبر و اکراہ اور زور ڈالنا جائز نہ ہوگا، بلکہ آزادانہ رائے قائم کرنے کا اس کو پورا پورا حق ہوگا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو یتیموں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق مرحمت فرمائے، یتیم بچوں کی پرورش اور خیر خواہی ہم سب کے دلوں میں عطا فرمائے، اور ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری کا احساس ہم کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔